اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں اہمیت فقہ کے بارے میں۔ آج کے درس کا ہمارا عنوان ہے اہمیت الفقہ و خصائص ہی۔ فقہ کی اہمیت اور اس کے خصائص کیا ہے، آج ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں اہمیت الفقہ، واللہ تعالی وہو خالق الانسان والعالم بدقائقہ و اسرارہ۔ مولا عز و جل خالق الانسان ہے، انسان کا پیدا کرنے والا ہے، والعالم بدقائقہ و اسرارہ، اور عالم ہے اس کے دقائق اور اسرار کا، یعنی اس کے دقائق کو اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ اس کی گہرائیوں کے ساتھ انسان کو جانتا ہے، اس کے رازوں کو جانتا ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ دلوں کو سمجھتا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ اس کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ وَيُؤَكِّدُ لَنَا فِي كُتُبِهِ الْمُنَزَّلَةِ الْمُقَدَّسَةِ أَنَّ الْإِنسَانَ بِحَاجَةٍ إِلَى مَا يُنَظِّمُ لَهُ حَيَاتَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ وَمَا يَرْسَمُ لَهُ الطَّرِيقَ الْمُوصِلَ لَهُ إِلَى هَدَفِهِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خُلِقَ، یا اللہ خلق، یعنی اللہ نے خلق کیا۔ مولا عز و جل نے، مولا عز و جل خالق انسان ہے اور اس کے تمام رازوں کا جاننے والا ہے، اور وہ اچھی طریقے سے انسان کے رازوں سے، انسان کے نیات سے بخوب واقف ہے۔ یعتد لنا، وہ تاکید کرتا ہے ہمارے لیے، فی کتبہ المنزلہ، اپنی نازل کردہ کتابوں میں، المقدسہ، اپنی نازل کردہ مقدس کتابوں میں کیا بیان کرتا ہے، کیا تاکید کرتا ہے؟ ان الانسان بحاجہ، انسان محتاج ہے، حاجت مند ہے، الی ما ينظم له حیات الدنیویہ، اس چیز کی طرف جو منظم کر دے اس کی دنیاوی حیات کو، صحیح، اس کو منظم کرے، طریقے بتائے، وما يرسم له الطریق الموصل، اور راستہ بنا دے اس کے لیے۔ کون سا راستہ؟ الموصل، جو پہنچانے والا ہو، لہو الانسان، انسان کو، الی ہدفہ، اس کے ہدف تک، الذی، جس کے لیے، الذی، جو من اجلہ خلق، یا اللہ نے خلق کیا، خلقہ، جس کے لیے یعنی اس کو خلق کیا گیا ہے، الذی من اجلہ خلقہ، جی، جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَسْعَى، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ وَهُوَ الْحَيَاةُ الْأُخْرَوِيَّةُ، اور حیات اخرویہ، وَالْخُلُودُ، اللہ کیا کہتا ہے؟ حیات، یعنی دنیا میں بھی انسان کے زندگی کے امور کو منظم کرے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، ان کو لیے، انسانوں کے لیے ایسے راستے معین فرما دے، ایسے راستے بتا دے، بنا دے کہ جو پہنچا دے انسان کو اس کے اس ہدف تک جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِلَيْهِ يَسْعَى، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ وَهُوَ الْحَيَاةُ الْأُخْرَوِيَّةُ، اور کون سی زندگی ہے؟ اخروی زندگی ہے۔ وَالْخُلُودُ فِي نَعِيمِهَا الدَّائِمِ، اور وہاں کی نعمتوں کے ساتھ مستقل زندگی، ہمیشہ زندگی گزارنا۔ محمد علی صاحب، محمد علی سمجھ آ رہا، ترجمہ واضح ہے۔ تأتی الحاجہ، تأتی الحاجہ الی الفقہ، تو ان سب کے لیے حاجت ہے انسان کو کس بات کی؟ فقہ کی، کہ وہ فقہ کو حاصل کرے۔ تأتی الحاجہ الی الفقہ، تو اب حاجت ہوئی کس چیز کی؟ فقہ کی۔ من حاجت الانسان، کہ انسان کی ضرورتوں میں سے ہے، حاجتوں میں سے ہے، الی التمسک بالدین، کہ وہ دین سے تمسک حاصل کرے، یعنی دین کو تمسک حاصل کرنے کے لیے، دین سے متمسک ہونے کے لیے کس بات کی حاجت ہے؟ اسے فقہ کی۔ ذالک ان الفطرہ العقلیہ السلیمہ، اور وہ کیا ہے؟ یعنی عقل
عقلی فطرت عقلیہ سلیمہ یعنی صحیح سالم عقل تقضی متقاضی ہے، چاہتی ہے وہ کس بات کو؟ بے وجوب الاخذ بالدین و بالتشریعات ہی، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ فطرت عقلیہ سلیمہ اس بات کی مقتضی ہے کہ واجب ہے دین و شریعت کو لینا، دین و شریعت پر عمل کرنا۔ عقل سلیمہ کیا کہتی ہے محمد علی صاحب؟ واجب ہے دین و شریعت کو لینا، حاصل کرنا، عمل کرنا، اس پر چلنا۔ لأنہ کیوں؟ لأن الانسان اس لیے کہ انسان کما ہے طبیعت ہی کما ہے طبیعت ہو جیسا کہ اس کی طبیعت ہے، جو اس کی اصلیت ہے، اور کما قدر تجارب تاریخیہ اور جیسے کہ تجارب تاریخیہ تاریخی تجربے اس بات پر تاکید کرتے ہیں۔ قاصرن کیا؟ لأن الانسان اس لیے کہ انسان کما ہے طبیعتی بریکٹ میں آئیے کما ہے طبیعت ہو اور جو اس کی طبیعت ہے اور جیسے کہ تجارب تاریخیہ یعنی تاریخی تجربے اس بات کی طرف تاکید کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان الانسان قاصرون قاصر ہے۔ شاہد صاحب آپ کا سوال تھا نا کچھ دیر پہلے آپ کا سوال تھا، اس کا جواب یہ بھی ہے لأن الانسان اس لیے کہ انسان قاصرون قاصر ہے ان کس بات سے؟ ان یدرکا کسی سے قاصر ہے کہ وہ درک کرے المصالح والمفاسد مصالح اور مفاسد کو، یعنی انسان اس بات سے قاصر ہے کہ وہ درک کر لے تمام مسالوں کو یا تمام مفاسد کو درک کر لے، اس بات سے قاصر ہے۔ فی جمیع جزیات تمام جزیات میں، معلومات سلوک ہی فکریاً و عملیاً اور اس کی زندگی کے سلوک میں یعنی جو زندگی گزار رہا ہے فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے، فردیاً و اجتماعیاً چاہے وہ زندگی اس کی فردی ہو یا اجتماعی ہو، انسان اس بات سے قاصر ہے کہ وہ درک کرے مسالے اور مفاسد کو اپنی زندگی کے جزیات میں اور اپنی زندگی کے یعنی زندگی گزارنے کے لیے عقلی اعتبار فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فردی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے قاصر ہے۔ والفقہ اور فقہ لأنه هو الذي يبحث في الأحكام الشرعية ويلتمسها من أدلتها، اس لیے کہ فقہ جو ہے وہ بحث کرتی ہے احکام شرعیہ میں۔ دین کیا ہے؟ یعنی جو فقہ ہے وہ کس چیز میں بحث کرتی ہے؟ احکام شرعیہ میں۔ ويلتمسها من أدلتها اور ان کو وہ لیتی ہے کس چیز سے؟ ان کے ادلہ کے ساتھ۔ فقہ میں جو حکم لیا جا رہا ہے وہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ ادلہ کے ساتھ لے رہے ہیں۔ هو الذي يعطينا وہ ہمیں عطا کرتی ہے، وَيُعْرِفُنَا اور ہمیں پہچانواتی ہے الاحکام الدینیہ احکام دینیہ کو، التی کون سے احکام دینیہ؟ التی تقوم بتنظیم حیاتنا الدنیویہ بما يحقق لنا المصلحہ ويبعدنا عن المفسدہ۔ جی فقہ ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے اور پہچانواتی ہے احکام دینیہ کو کہ جو انجام پاتے ہیں جن کے ذریعے یہ جو انجام دیتے ہیں حیات دنیاویہ کو منظم کرنے کے لیے، جی یہ حیات دنیاویہ کو منظم کرنے کے لیے انجام پاتے ہیں یا انجام دیے جاتے ہیں۔ بما یحقق لنا المصلحہ جو ہمارے لیے مصلحت کو متحقق کرتے ہیں، ویبعدنا یعنی ہمارے لیے مصلحت کو متحقق کرتے ہیں اور دور کرتی ہے ہم سے یا ہمیں عن المفسدہ، ویبعدنا عن المفسدہ اور ہمیں مفسدے سے دور کر دیتی ہے۔ کیا؟ فقہ کیا کے ذریعے؟ احکام شرعیہ کے ذریعے، وہ احکام شرعیہ جو ہماری حیات کو منظم کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے، کہ جو چیزیں ہماری مصلحت میں ہیں وہ ہمارے لیے محقق کرتے ہیں متحقق کرتے ہیں، اور جو مفسدے ہیں ان سے ہمیں دور کرتے ہیں۔ والتي تقوم برسم الطريق الذي يوصلنا الى الغاية من خلقنا اور جو پہنچاتا ہے ہمیں اس راستے تک، یہ راستہ جو بناتا ہے کون سا راستہ؟ الذي يوصلنا جو ہمیں پہنچاتا ہے ہمارے مقصد تک، جس کے لیے ہم
خلق کیے گئے جس کے لیے ہم خلق کیے گئے. الذی یوصلنا ایسا راستہ اور ایسا طریق بناتا ہے کہ جو ہمیں پہنچا دے یا پہنچاتا ہے الی الغایا ہمارے ہدف تک مقصد تک. کون سا ہدف اور مقصد؟ من خلقنا جو ہماری خلقت کا ہدف اور مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ وَهِيَ السَّعَادَةُ الْأَبَدِيَّةُ مولا عز و جل نے آپ کو خلق کیوں کیا؟ سعادت ابدیہ کے لیے تاکہ آپ ہمیشہ سعید رہیں. المتمثلہ فی مجاورت المولا سبحانہ وتعالی بجنات النعیم. یہ سعادت ابدیہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ آپ کو حاصل ہوگی مولا عز و جل کے جوار میں. یعنی اس کا جوار کہاں ہے؟ یعنی جوار بھائی مانا نہیں کہ نزدیک بیٹھے وہ نزدیک ہو جائے گا دکھنے لگے گا آپ کو یا آپ اس سے مصافحہ کر لیں گے یا وہ آپ سے ہاتھ ملا لے گا. ایسا نہیں. جوار کا مطلب یعنی جو جنت میں لوگ ہوں گے وہ مولا کے قریب ہوں گے, مولا عز و جل کے قریب ہوں گے. یعنی اللہ عز و جل ان کے قریب ہوگا اور وہ اللہ عز و جل کے قریب ہوں گے. کس اعتبار سے؟ یعنی وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہوں گے, اللہ کے عزیز ترین بندے ہوں گے. یعنی ایک آپ کا بھائی ہے اعظم گڑھ میں رہ رہا ہے جی, آپ کا بھائی ہے فرید آباد میں رہ رہا ہے, لیکن وہ قریب ہے آپ سے. کس اعتبار سے؟ مسافت کی بات نہیں کر رہے ہیں قربت میں یہاں, یعنی محبت صحیح رشتہ وہ آپ سے قریب ہے, لیکن مسافت تو بہت لمبی ہے. تو اللہ عز و جل کی قربت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو جسم ہے جس سے آپ قریب ہو جائیں گے یا وہ آپ سے قریب ہو جائے گا. نہیں, یہاں مقصود معنویت ہے. کیا ہے مقصود؟ معنویت. یعنی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے, یعنی آپ اللہ کے محبوب ترین ہیں, اللہ کے قریب ہے. نہیں جب ہوں گے آپ اور اللہ آپ کو اپنا قریب بنا لے گا تو گویا آپ اللہ کے محبوب ترین ہیں. اللہ آپ کو چاہتا ہے, اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. جی کہہ رہے ہیں کہاں رہیں گے؟ اس کے جوار میں. جوار سے مطلب یعنی کہاں؟ یعنی اس کی رحمت کے سائے میں رہیں گے آپ, اس کے جوار میں نہیں, یعنی مولا عز و جل کی رحمتوں کے سائے میں, اس کی عنایت کے سائے میں, اس کے لطف کے سائے میں اور اس کے برکات کے سائے میں, نعمتوں کے سائے میں آپ رہیں گے. المتمثلہ فی مجاورت المولا اللہ عز و جل کی مجاورت یعنی قربت, پڑوس. جوار کہتے ہیں پڑوس, تو مجاورہ یعنی پڑوسی ایک دوسرے کے, یعنی قریب رہیں گے اس کے, یعنی اس کی رحمتوں کے سائے میں, اس کی برکتوں کے سائے میں, اس کے لطف کے سائے میں. فی جنات النعیم. کہاں رہیں گے مومنین؟ اللہ کے مقرب بندے کہاں رہیں گے؟ جنات النعیم میں. اللہ کے مقرب بندے جنات نعیم میں رہیں گے. جو اللہ کے, آپ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ قربت عند اللہ تعالی, اللہ عز و جل کی قربت کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کی قربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بالکل نزدیک ہو گئے, آپ کے سامنے اللہ بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے. نہیں, قربت یعنی آپ اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے اور آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, یعنی آپ اللہ کے قریب ہونے کے, قریب میں بنا یعنی آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. بھلے التی والتی تقوم, جی کہ جو بناتا ہے یا انجام دیتا ہے کس چیز کو؟ بے رسمی طریق, راستہ بنانے کو انجام دیتا ہے, دیتے ہیں. کیا ہے وہ؟ احکام دینیہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ راستہ تیار کرتے ہیں. کیا چیز کا؟ کس چیز کا راستہ؟ الذی ایسا راستہ, یوصلنا جو پہنچا دے, الذی جو یوصلنا پہنچا دے ہمیں, الی الغایا ہمارے مقصد تک. مقصد کیا ہے ہمارا؟ وہ کون سا مقصد؟ الی الغایا من خلقنا, وہ غایت وہ مقصد جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. وہ کیا ہے ہمارا مقصد؟ کیوں پیدا کیے گئے ہم؟ مثلا پریشانی اٹھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یا شقاوت کے لیے پیدا کیے گئے نہیں, بلکہ وہ ہے سعادت الابدیہ. مولا عز و جل نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ سعادت ابدیہ کے لیے. سعادت ابدیہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی خوش بختی, نیک بختی. وہ کیا ہے؟ کیسے ہوگی وہ سعادت ابدیہ؟ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہاں ہوگی؟ المتمثلہ فی مجاورت المولا سبحانہ وتعالی, جو انجام پائے گی کہاں؟ مولا عز و جل کے جوار میں. وہ کہاں ہے؟ کہاں؟ فی جنات النعیم,
جنات نعیم میں ہے۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے خصائص فقہ۔ آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے؟ اہمیت الفقہ، فقہ کی اہمیت کو ہم نے پڑھا ہے۔ کل انشاءاللہ خصائص فقہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ گئے، اور باقی مطالعہ کیجئے، مراجعہ کیجئے، کتاب کو دہرائیے، سبق کو دہرائیے، تاکہ تمام مطالب آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ اور اگر کوئی سمجھ میں بات نہ آئی ہو، ترجمہ یا کوئی ضمیر ایسی ہو، یا مطالب کوئی مطلب کوئی سمجھ میں نہ آیا ہو، تو اس کے لیے آپ معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ نقتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سیجی انشاءاللہ، اس لیے کہ وقت تمام ہو گیا، یہیں پر اپنے درس کو روک دیتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔